وہ قوت اور ملکہ تو اللہ پاک نے ان ہستیوں میں نہیں رکھا ہوتا، لیکن اللہ کے انبیاء کے علاوہ جو صدیقین ہوتے ہیں، شہداء، صالحین، کاملین میں کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہوتا ہے، ان پر نفس کا یا شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر ایسی ہستیوں کے سرداروں کے اندر شامل ہستی ہیں، ذات بابرکات ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر جن کی تربیت محبوب نے فرمائی، اکثر و بیشتر جن کی رائے وحی الہی کی موافقت، یعنی ان کی رائے کے وحی الہی موافقت فرما دیتی تھی، وہ مبارک ہستی جب دیکھتے ہیں کہ مشکل بہت زیادہ آگے بڑھ گئی اور معاملہ تو بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی آپ پھر چل کے جاتے محبوب کی نسبت کے دروازے پر، چچا جان کے دروازے کے اوپر۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبوب کے مقدس گھرانے میں اور محبوب کے پیارے غلاموں میں کوئی آپس میں ٹینشن نہیں تھی، اس طرح کا معاملہ۔ وہ ایک دوسرے کا پورا اعزاز، مقام و مرتبہ، اکرام، ان چیزوں کا پورا لحاظ فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے، اور جب یہ درخواست کرتے سیدنا عباس فرماتے امیر المومنین آپ تشریف لے چلیں، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ آپ غسل فرماتے، تمام بنی ہاشم کو ساتھ لیتے اور پھر جلوہ گر ہو جاتے، اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا جو مبارک زمانہ ہے، آپ کی تدفین مقدسہ یکم محرم سن 24 ہجری میں ہو رہی ہے، تو یہ ذی الحج سن 23 ہجری تک آپ مدینہ طیبہ میں دیکھیے کتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قانون تھا کہ جتنی بھی سابقین اولین مہاجرین و انصار ہستی ہیں، ان کو امیر المومنین کی اجازت کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی ہر وقت مرکز میں ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے اس کے اسباب ائمہ محققین نے بیان فرمائے کہ کیوں یہ مبارک قانون تھا۔ شیخین کریمین کے مبارک زمانے کے اندر تمام اکابر ہستیاں اس دور کے اندر موجود، اور جلوہ گر سن 23 ہجری تک ان ساری ہستیوں کے علم اور وہ خود موجود ہیں۔ ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عمر دعا فرماتے اللہم انا کنا نتوسل بنبیک فتسقینا، اللہ پاک یہ بھی ہمارا مبارک طریقہ رہا کہ جب بھی ہمیں بارش نہ ملتی، کوئی ایسی عمومی الجھن کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے، ہمارا آج تک طریقہ تھا ہم تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے نام مبارک کا وسیلہ پیش کر کے تجھ سے بارش طلب کرتے، تو ہمیں فوراً محبوب کے وسیلے سے بارش عطا فرماتا تھا۔ ہم آج بھی تیرے محبوب کے نام مبارک کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے شاید یہ لوگ سمجھیں کہ صرف محبوب کا وسیلہ پیش ہو سکتا ہے، باقی اولیاء اللہ الکاملین محبوبین و مقربین کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم اس خیال کو ختم کرنے کے لیے آج انا نتوسل الیک بعم نبی کا عباس ابن عبد المطلب فاسقنا، آج تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے کریم چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے تجھ سے بارش کا سوال کر رہے، تو ہمیں بارش عطا فرما۔ پیارے صحابہ اکرام میں سے راوی صحابی رضی اللہ فرماتے ہیں فسکو، دعا بعد میں مکمل ہوتی تھی، اللہ پاک بارش پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ جو ہستیاں رب کریم جل شانوں کی بارگاہ میں مقام مقبولیت، مقام محبوبیت اور نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام رکھنے والی ہستی ہیں، اتنے خلفائے راشدین کے مقدس زمانے میں آپ جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابی داود کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث صحیح ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن اپنی پاکیزہ نورانی محفل اقدس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا عالم دنیا میں فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑی کثرت کے ساتھ مختلف امور و معاملات میں آپس میں اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا پھر جب ایسا اختلاف رونما ہونے لگ جائے تو علیکم بسنتی، تم پر اس دور اختلاف میں میری سنت لازم ہوگی، میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہوگی۔ جس معاملے میں اختلاف ہو میری سنت کو دیکھو، میری حدیث موجود ہے، سنت اور طریقہ موجود ہے، اس کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کیونکہ جو چیز داڑھوں کے ساتھ پکڑی جائے اس کو جلدی آسانی سے نہیں چھڑوایا جا سکتا، اور اگر میری سنت اس میں موجود نہ ہو، میرا کوئی فرمان تمہیں نہ ملے، تو پھر میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں وہ فرمایا ان کے مبارک راستے اور سنت کو موجود۔ حضرت ابوبکر صدیق جلوہ گر ہوں اور کوئی ہو جائے اختلاف، تو تم نے ادھر اختلاف والی جہت کی طرف نہیں جانا، تم نے امیر المومنین کی جماعت میں رہنا، جو امیر المومنین کا فیصلہ لگ جانا، ساتھ ان کی سنت کو مضبوط۔
حضرت عمر کا دور مبارک چل رہا ہو، 10 سالہ دور خلافت مقدسہ، اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، تم نے اختلاف کی طرف نہیں جانا، تم نے حضرت عمر کے پاس آ جانا ہے، جو میرا خلیفہ راشد ہادی و مہدی حکم جاری کر رہا ہو، جس طریقے پر ہو، تم نے اس دور میں حضرت عمر کے ساتھ ہی لگے رہنا ہے۔ اور جب حضرت عثمان ذو النورین، میرے پیارے بھانجے، محبوب کی سگی پھوپھی زاد بہن حضرت عروہ بنت قریظ کے فرزند ہیں، امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جب ان کا 12 سالہ دور مبارک ہو تو بڑے بڑے فتنہ گر آئیں گے، بلوائی قسم کے لوگ، تم نے فتنہ گروں یا مخالفین اور اختلاف کرنے والوں کی طرف نہیں جانا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم نے اس 12 سالہ دور میں حضرت عثمان کے ساتھ لگ جانا ہے، کیونکہ وہ ہادی و مہدی خلیفہ راشد ہیں میرے۔ اور جب میرے پیارے مولا مرتضیٰ کا دور اختلاف ہو جائے آپس کے اندر، تو تم نے پھر ادب احترام سب کا کرنا ہے، لیکن تمہاری تائید میرے خلیفہ راشد کا جو طریقہ ان کے ساتھ لگ جانا ہے۔ اور جب میرے پیارے حسن مجتبیٰ کا دور مقدس آئے، 5ویں امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کا، تو جو بھی جس طریقے پر چل رہا ہو، کوئی اختلاف کی صورتحال ہو، تم نے وہ کرنا ہوگا جو میرے پیارے امیر المومنین حسن کریں گے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں، ہادی و مہدی ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ اور پھر اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ کتنے سارے مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن جب سیدنا عباس کو بلایا جاتا تھا، آپ کا وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کی جاتی تھی، مشکلات کو رب کریم کی بارگاہ سے حل کروایا جاتا تھا، کوئی حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مبارک ہستیوں میں سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہو، ہاں جی، کوئی اکابر صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی مبارک ہستیوں میں سے کسی بھی اہل علم ہستی نے اختلاف کیا ہو، سارے کے سارے خاموش ہیں، ساکت ہیں، آمین میں شامل، دعا میں شامل۔ پتہ یہ چلا کہ اس مسئلے پر تو دور خلافت راشدہ میں اجماع سکوتی تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار، تمام پیارے صحابہ کرام اور اس دور کی تمام امت کی جانب سے اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جب دعا، نماز، استغفار، استسقاء کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، پھر محبوب کی نسبتوں کو دیکھو اور اللہ کے پیاروں کو دیکھو، ان کے پیاروں کے نام کا وسیلہ پیش کرو، رب کریم کرم نوازی اور مہربانی فرما دے گا۔ اور ہمیں جتنا رزق ملتا ہے، ہماری جتنی اللہ پاک کی جانب سے مدد کی جاتی ہے، مشکلات کو حل کیا جاتا ہے، اس میں اولیاء اللہ کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ میں آخری بات کروں، وقت ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ امام ولی الدین عراقی تبریزی، جنہوں نے مشکات شریف مرتب فرمائی، 741 سن ہجری میں ان کا وصال ہے عراق کے اندر۔ آپ مشکات کے اندر کتنے حوالوں کے ساتھ، اور امام بیہقی علیہ رحمت بھی، جس کو جید اسناد کے ساتھ، مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ جید السند حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت مقدسہ میں کچھ لوگ تھے جو کہ محض ایک تفرقہ، شرارت پسندی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا حکم نہیں جاری فرمایا تھا، بلکہ آپ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اس چیز کی حوصلہ شکنی ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، مسلم شریف میں حدیث سے یہ ہے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل فرماتے ہیں، اور وہاں اکابر صحابہ کرام سے ملاقات، تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہستی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت امیر معاویہ بطور خاص سوال فرماتے ہیں کہ یا سعد لما لا تلعن علی، آپ علی پاک پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے، ان پر تان و تشنیع کیوں نہیں کرتے؟ مقصد کیا تھا کہ یہ کچھ لوگ جو میری جماعت کے اندر شامل ہو کر شام کے کچھ بنو کلاب کے لوگ ہیں، کچھ جاہل اجڈ قسم کے کمینہ فطرت لوگ، اور حضور مولا کائنات کے متعلق اس طرح کی واہی تباہی اول فول کی باتیں کرتے ہیں، میں یہ سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، اور سب تک حضور مولا کائنات کے فضائل و مناقب جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں علی پاک کی شکایت کرتے، ان کے متعلق کیوں نہیں کوئی منفی بات؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے جب سے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے 3 باتیں حضور امیر المومنین مولا کائنات کے متعلق سنی ہے، میں کس طریقے سے ایسی کوئی بات کر سکتا ہوں؟ پھر 3 فضائل و مناقب حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیان فرمائے۔
تو مسلم شریف کی اس حدیث سے صحیح سے واضح ہوتا ہے کہ واقعی اس وقت معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے فتنہ گر، شرارت پسند اور تھوڑے ذہنوں والے اور کم ظرف قسم کے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے تھے، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی طرف اپنی نسبت کر کے۔ حضرت عمر کے دور میں جو ایرانی ایلیمنٹ مجوسیوں کو جو شکست فاش ہوئی تھی، ہاں جی، پورے کا پورا ان کا ایک سپر پاور اس دور کی جناب جو ہے پرشین امپائر، وہ اس کا خاتمہ ہو گیا قیامت تک۔ رومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جتنے ادھر کے یہود نصارہ ہیں، ادھر کے جناب جتنے مجوسی ہیں، دیگر جو مذاہب جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جو ہے وہ اسلام پہنچا، تو ان کے کئی لوگ ایسے تھے جو صرف اسلام کے اندر رکھنا اندازی کرنے کے لیے مسلمانوں میں انتشار، ان کی بالخصوص مذہبی قوتوں نے، سیاسی قوتوں نے اوپر سے کلمے پڑے، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے، نت نئی شرارتوں کا باعث بنتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے شرارتی ایلیمنٹ، اور دوسرا مروان بن حکم بن العاص جو گورنر مدینہ بنا دیا گیا، اس کے چونکہ باپ کو محبوب علیہ السلام نے جلا وطن کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ 8 سال کی عمر میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس نے درخواست بھیجی کہ جی اب تو محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، مجھے مرکز میں آنے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ جس کو محبوب نکالے میں اس کو واپس بلاؤں گا؟ فرمایا اس کو 10 میل اور طائف کی زمینوں کی طرف دھکیل دیا جائے۔ پہلے سے بھی طائف سے آگے 10 میل آگے کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا 2.25 سال بعد تقریباً وصال ہوا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں اس نے پھر درخواست بھیجی۔ آپ نے فرمایا جس کو محبوب نے نکالا ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے نہ میں عمر اس کو، فرمایا اس کو سزا دو، 10 میل اور اس کو مرکز سے دور کر دو۔ یہ پھر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں دلوں میں۔ تو یہ مروان کوئی بھی مخالفت اسلام کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس طرح کے جو ایلیمنٹس تھے یہ حضرت مولا کائنات کے متعلق پھر منفی قسم کی باتیں پھیلاتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ حضور سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ کے مخلص غلاموں نے، آپ کے جنرلز، آپ کے نائبین، آپ کے گورنروں نے ایک درخواست پیش کی، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر امیر المومنین آپ ضرور کرم فرمائیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا نام مقدس لے کر یہ لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، اور حضور چونکہ اس میں پیش شام کے اکثر لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی اہل شام کے اوپر تان و تشنیع کیا کریں، لعن طعن کیا کریں۔ جب حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات سنی تو حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہرگز میں تمہیں اس طرح کی اجازت نہیں عطا فرماؤں گا۔ نہج البلاغہ میں بھی آپ کا فرمان موجود ہے، انی لا احب ان تکونوا لعانین، فرمایا جو میری جماعت میں شامل ہوگا میں اپنے کسی کارکن کو لعنتیں بھیجنے والا بنانا پسند ہی نہیں کرتا۔ فرمایا میرے ساتھ اس کا تعلق ہوگا جو لعنتیں نہ بھیجا کرے کسی پر۔ اور بخاری مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، پہلی جلد کتاب الایمان، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المومن لیس باللعان، مومن کبھی لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ بات پر لعنتیں بھیجنا، کسی کو لعنتی، کسی کو فلاں، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہوتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور مولا کائنات نے فرمایا بے شک وہ میرے متعلق ایسی باتیں منفی کرتے ہیں میرے بھی علم میں، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اس کام کے کرنے کی جواباً اجازت نہیں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا اس کا سبب یہ ہے، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان فی اہل الشام ل40 رجالا، بے شک ہر دور کے اندر شام کے علاقے بیت المقدس کے اندر 40 ایسے مرد رہتے ہیں، یقال لهم الابدال، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ کلما مات منہم رجل واحد ابدل اللہ تعالی مکانہ رجلا آخر، جب بھی ان 40 ابدالوں میں سے کوئی ایک بھی ابدال کا وصال ہوتا ہے، اللہ پاک نیچے کے مقام کے ولی کو ترقی دے کر 40 کے عدد کو پورا فرما دیتا ہے، مقام ابدالیت پر فیض فرما کر۔ فرمایا بہم ینصرون، اگر مسلمانوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی جاتی ہے بہم ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، ان کی برکت سے مدد کی جاتی ہے۔ بہم یسکون، اگر انہیں سقایت اور انہیں بارشیں عطا ہوتی ہیں، پانی عطا ہوتا ہے تو ان کی برکت سے۔ اور بہم یرزقون، اگر لوگوں کو رزق بانٹا جاتا ہے تو ان کی وجہ سے بانٹا جاتا ہے، ان کی برکت سے بانٹا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی برکات ہوتی ہیں یہ سب. اور آپ قرآن پاک سے یہ چیز واضح طور پر معلوم کرتے ہیں کہ حضرت آصف برقیہ وہ اللہ پاک کی کتاب کے عالم ہیں. جن جو کام نہیں کر سکا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ تو مجلس کے برخاست ہونے کی بات کرتا ہے. بے شک وہ 80 پہلوان مل کے طاقت لگائیں یک بارگی تو اس تخت بلقیس کو اپنے مقام سے 1 انچ حرکت نہیں دے سکتے. اور علا مسیرت شہرین 2 مہینے یہاں سے جانے میں لگتے ہیں، 2 مہینے 4 ماہ کے فاصلے پر 2800 میل کے فاصلے پر ہے. جن افریت عاجز آ گئے، لیکن حضور میں آپ کا غلام ہوں، زبور شریف کا عالم ہوں، حضور مجھے آپ اجازت دیجیے. حضرت آصف برقیہ نے عرض کی انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ پلک جھپکیے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس کو یہاں موجود کر دوں گا. اللہ پاک نے اپنے پیاروں پر بہت مہربانی اور کرم نوازیاں فرمائی ہوئی ہیں، اور ان کے وہ باطنی فیوز و برکات ہوتے ہیں جو ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے کامل بناتے ہیں. حضرت قبلہ حکیم شیر محمد خان صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم اپنے اس علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ جو طب کا معاملہ ہے، ہاں جی، قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. جو دنیا میں کسی ایک انسان کے جان کے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا، قیامت کے دن جب ایسا انسان رب کریم کی بارگاہ میں آئے گا تو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. اور ہمارے جتنے بھی میڈیکل اور طب کے شعبے سے وابستہ شخصیات ہوتی ہیں، آج جدید طب ہے، ہاں جی، ایلوپیتھک ہے جی، ہومیوپیتھک ہے، اور یہ یونانی طرز طریقہ علاج ہے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے دکھ درد جسمانی کو کم کرنے کا، ان کو درست کرنے کا عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہوا ہے. ایک انسان کی جان کے بچاؤ کا جو ذریعہ بنتا ہے، پوری کی پوری انسانیت کے بچانے کا اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور انسانی جان کے بچانے میں طب کا بنیاد، جہاں اللہ پاک نے آپ پر یہ، وہاں دینی علم سے اللہ پاک نے حضرت حکیم صاحب علیہ رحمت کو فیض یاب. میں تو جب سے حکیم محمد شریف جگرانوی صاحب کی خدمت میں گیا تھا، میرا تو اطباء اور حکماء کے متعلق ایک ذہنی جو ہے وہ بدل گیا. مجھے بخار جامع نظامیہ رضویہ میں جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا تھا مسلسل. تو استاذ مفتی اعظم حضور سیدی علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک چٹ بنا کر دی اور فرمایا کہ جیسے آپ کی طبیعت ہے، آپ دبئی چوک میں چلے جائیں، برکی ہڈیارہ روڈ پر، ہاں جی، انڈیا وہاں سے بالکل قریب ہے، اور وہاں جا کر آپ حکیم جو ہے محمد شریف جگرانوی صاحب، انہیں میرے جا کر سلام دیں، یہ چٹ دے، وہ آپ کو ایک مرتبہ چیک کریں گے اور انشاءاللہ ایک ہی خوراک دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مولانا تسی فوراً ٹھیک ہو جانا ہے، بالکل ایسے. میں نے کہا حضور اب میں ٹھیک، اللہ کے ولی کی زبان سے، استادوں کی زبان سے کلمات. فرمایا نہیں ادھر جانا بھی آپ کو ہوگا. ایک طالب علم کو میرے ساتھ کیا، ہم وہاں پہنچ گئے. اب حکیم صاحب کو جب ہماری باری لگی چلتے چلتے، ان کے پاس سینکڑوں مریض تھے، بڑا لیٹ رات کو ٹائم آیا، اور جب تو وہ بالکل جناب ان کی کلین شیو اور ایسے جناب. لیکن جب میں ان کے، اور میں نے جیسے ہی استادوں کی چٹ دی، آپ نے فرمایا آپ جامع نظامیہ میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. میں کون سے درجے میں؟ میں نے کہا جی فلاں درجے میں پڑھتا ہوں. کون کون اساتذہ کرام ہیں؟ میں نے کہا جی استاد محمد صدیق ہزاروی صاحب ہیں، علامہ سیدی عبد الحکیم شرف قادری صاحب ہیں، علامہ فضل حنان صاحب ہیں، حضور مفتی صاحب ہیں. اچھا ساروں سے آپ پڑھتے ہیں؟ شرح و میات عامل آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ میات و عامل کس نے لکھی ہے؟ شرح اوپر کس نے لکھی ہے؟ سوالات الحمدللہ میں نے بھی 2-4 سوالات. وہ اتنے خوش ہوئے اور پھر وہ باتیں انہوں نے مجھے علماء، اور ایسے 15-20 منٹ میں انہوں نے مجھے ریلیکس بھی کر دیا. میں 3 پڑیاں دی، اس کے بعد اللہ نے مجھے صحت ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی. تو یہ جتنے بھی ایسے اطباء علم دین سے واقع، حضرت حکیم صاحب علیہ رحمت بھی ہماری ایسی شخصیات، اور پھر بالخصوص جو علم کے شعبے میں ان کی خدمات ہیں، جامعہ انوار سلطان باہو کے آپ بانیان میں شامل، ہمارا ہائی سکول جو مصباح العلوم اس کے آپ بانیان میں شامل. اور آج بھی میری تو ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے. آج قدرتی وہ 12 میں آج ڈر بھی رہا تھا کہ پھر ذرا
ایک پیج کے اوپر نہیں ہے ہماری سویلین حکومت اور ہمارے سیکیورٹی ادارے. ہاں جی پھر اختلاف ہے. تو آج پھر 12 اکتوبر ہے. میں پہلے بھی کئی سال پہلے 12 اکتوبر آیا تھا تو نواز شریف معزول ہو گیا اور جنرل مشرف کا ماشاء اللہ لگا. ہاں جی تو اللہ پاک نے کرم فرمایا بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ ہمارے وطن پر کرم فرمائے. اور دوسرا یہ کہ ربیع الاول شریف بہت لمبا سفر کیا بکھر سے یہاں تک, لیکن وہ جیسے ہی میں نے سندیں دیکھیں اور وہ بھی ماشاءاللہ عالمیہ کی اسناد, سبحان اللہ. یہ تو بھئی ایم اے کے برابر جو ہے ماشاءاللہ وہ علم کی منزل پر پہنچ چکی ہے. پورا موقوف علیہ تک درس نظامی مکمل ہے, دور حدیث پاک مکمل ہے. یہ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ حضرت حکیم شیر محمد خان صاحب بھٹا رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. اور جس طریقے سے آپ نے اپنی دنیاوی حیات طیبہ میں ہمارے اداروں کو, ہماری مساجد کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنے طلباء اور انفرادی طور پر ہر انسان کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے مہربانی فرمائی, خدمت اور خدمت انسانیت کا عملی درس بھی دیا, اور بالخصوص جو علمی مراکز آپ نے ہماری نئی نسل کے لیے قائم فرمائے جن کا اب تک فیضان جاری و ساری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہی ایسے کاموں کی ڈیوٹیاں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں. اللہ پاک حضرت حکیم صاحب علیہ رحمت کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. آلہ و اصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات, مشائخ اعظام, علماء ذیشان, معزز مہمانان ذی وقار, محترم حاضرین کرام, اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت, اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات عرس مقدس کی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے, اور صاحب عرس ہستی جو کہ علمی لحاظ سے, انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے ہمارے اس شہر حاصل پور اور مضافات میں ایک امتیازی مقام کی حامل ہستی حضرت قبلہ میاں حکیم شیر محمد بھٹا خان صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک آپ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے. اپنے جملہ محبوبین و مقربین کے بالعموم اور صاحب عرس ہستی کے فیوز و برکات اللہ پاک بالخصوص ہم سب کے شامل حال فرمائے. میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول, بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی, چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو, جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بر وقت پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والا ہو, اللہ پاک کے بندوں کو پوری توجہ کے ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, قربانی, ہر اعتبار سے پورے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہو, لیکن خدا نہ خواستہ اس کے اندر ایک کمی پیدا ہو جائے کہ اگر وہ میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے, آذنتہ بالحرب, میں اس کی نمازوں کو نہیں دیکھوں گا, اس کے روزوں کو نہیں دیکھوں گا, اس کی خدمت علم کو نہیں دیکھوں گا, اس کے تقوی اور طہارت کی طرف میری کوئی توجہ, کوئی چیزیں اس کی یہ قبول نہیں ہوں گی جو جتنا بظاہر نیک اور متقی ہو, لیکن میرے کسی بھی ولی کے متعلق اگر عداوت یا دشمنی کا مظاہرہ اس نے کیا, آذنتہ بالحرب, میں اللہ پاک فوری طور پر اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہاں یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا من عادى لی ولیا فقد اعرضت عنہ, جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت, مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا
میں اللہ پاک اس سے اعراض فرمانے لگ جاؤں گا، میری نگاہ رحمت اس سے ہٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمنی کے اندر جنگ جو ہے تو یہ سب سے آخری اقدام ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہیں بھی کوئی مخالفت ہو، سب سے پہلے تعلق توڑ دیا جاتا ہے، آنے جانے کے حوالے سے معاملات روک دیے جاتے ہیں، اعراض کیا جاتا ہے، منہ اور رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک اس سے صرف اعراض کر لوں گا، اس سے توجہ ہٹا دوں گا، نگاہ رحمت ہٹا لوں گا، نہیں، فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا میرے کسی دوست اور ولی کے ساتھ کوئی بندہ عداوت رکھے اور میں اللہ پاک صرف اس سے تعلق توڑوں گا، اس سے اعراض اور اس سے رخ انور پھیروں گا، رخ رحمت پھیروں گا، فرمایا نہیں، میں اللہ پاک باقاعدہ طور پر اپنی شان کے مطابق اس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر آ جاتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اور جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر محاربین میں سے دونوں جو فریق ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قیمتی ترین ایسڈز، ایک دوسرے کی قیمتی ترین جو اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کو چھینتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا تو اولیاء کے دشمن کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو بلند و بالا ذات بابرکات ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی، مخالفت اور عداوت کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے، اس کے لیے تو سب سے قیمتی ترین چیز اس کا ایمان تھا، اور اللہ پاک اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ گئے، اور جنگ میں تو فریق مخالف کی قیمتی ترین چیز کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگوں کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ آج کل تو ایک بے فکری کا دور ہو گیا ہے اور ہر بندہ ہی ہم چما دیگر نیست، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ جب سے کچھ فتنے امت مسلمہ کے اندر جان بوجھ کر کھڑے کیے گئے، جن کی توحید کے آڑ کے اندر تعلیم ہی یہ تھی کہ اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین کی بارگاہوں سے تعلق کو توڑنا ہے، ان کی بارگاہوں سے دور ہونا ہے، جبکہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق میں صحیح و سند حدیث قدسی موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے براہ راست جبریل امین علیہ السلام کے بھی واسطے کے بغیر اللہ پاک نے مجھ سے کلام فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ اس بات کو اپنی تمام امت تک پہنچا دیجئے، اگر اپنی نمازیں، روزے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قیامت پر ایمان اور جتنے بھی عقائد و نظریات اور معمولات ہیں اگر مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کروانے ہیں تو میرے رسولان اعظام کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سچے غلام جو میرے اولیاء اللہ الکاملین ہیں، میرے کسی بھی ولی کے متعلق اپنے دل میں خرابی نہیں پیدا ہونے دیں گے، ورنہ کوئی معاملہ قبول بھی نہیں ہوگا، ایمان بھی میں ان کا سلب کر لوں گا۔ ایمان اس وقت تک موجود ہے جب تک اللہ پاک کے ولیوں کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبین، مقربین اور پیاروں کے ساتھ صحیح سچی عقیدت اور ربط موجود ہے، ورنہ تو تباہی تباہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ساتھ جہاں عقیدت رکھنی ہے وہاں یہ بھی ذہن میں ہو کہ رب کریم جل شانہ کا اپنے پیاروں کے ساتھ ربط اتنا مضبوط ہے، اللہ کی کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ اگر ان ہستیوں کے مبارک نام ہی رب کریم کی بارگاہ میں آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی سابقین اولین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، ان کی اول سے لے کر آخر تک تربیت میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کو فاروق اعظم کا لقب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک خاص نور ہے جو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 212 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی پوری صحت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، اور اگر آپ نہج البلاغہ کے اندر دیکھیں گے علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ کی سب سے بڑی کتاب ہے،
تو وہ نہج البلاغہ ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کے متعلق ان کا یہ ذہن ہے کہ علامہ الشریف الردی جو 406 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، انہوں نے اول سے لے کر آخر تک اس میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے خطبات، ارشادات، خطوط، ان چیزوں کو اس میں درج فرمایا ہوا ہے۔ آج کل تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ حضور مولا کائنات کو شاہ مشکل کشا کہہ دیں، تو اس میں بھی ہمارے کچھ بچے، کچھ عزیز، کچھ بزرگ بڑے جناب پریشانی کا مطالعہ، بھائی آپ ان کو کیوں مشکل کشا؟ بھائی ان کو مشکل کشا سب سے پہلے لقب دیا ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے عطا فرمایا ہے۔ امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقدی جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے 230 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کی طبقات ابن سعد 8 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں 6 جلد کے اندر آپ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کا پورا تذکرہ اور ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ اب 1443 سنہ ہجری جا رہا ہے ربیع الاول شریف، اور وہ 230 ہجری میں، یعنی 1200 اور 13 سال امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقدی علیہ رحمت کے وصال امام بخاری سے بھی پہلے کی شخصیت ہیں، اور وہ صحیح سند کے ساتھ اس میں درج کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد علامہ ابو بکر شمس الدین ابن قیم جوزیہ جو 758 ہجری میں وصال کر رہے ہیں، آپ کی اعلام الموقعین الرب العالمین 4 جلدوں میں میرے پاس ہے۔ پہلی جلد صفحہ 12 پر جہاں علماء و فقہائے مدینہ کا ذکر فرمایا اور ان علماء میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کا علامہ شمس الدین ابن قیم جوزیہ ذکر کرتے ہیں، وہاں آپ بھی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ حضور مولا کائنات کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ارشاد فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف ہے، یہی آپ کا ممبر شریف ہے، اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ میرے سامنے ممبر پر جلوہ گر ہوتے تھے خطبے کے دوران، اور میں فلاں صف میں سامنے سعید ابن مسیب تابعی بیٹھا ہوتا تھا، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مواقع میں 10 سالہ دور خلافت جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا ہے، میں نے برسر ممبر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا عندنا ابو الحسن علی بن ابی طالب، ہم ہر اس مشکل سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مشکل ہمارے اوپر آ جائے، اور اس کے مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابو الحسن علی بن ابی طالب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل ہی نہیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس کا حل محبوب علیہ السلام کے فیض کے ذریعے سے حضور مولا مرتضیٰ کو عطا نہ فرما دیا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ۔ تو فرمایا کہ چاہے کوئی مشاورتی، انتظامی، سیاسی، کوئی فکری، کسی قسم کی الجھن، معضلہ، مشکل ہو، اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل حضور مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ تو حضور مولا مرتضیٰ کے متعلق تو یہ علمی معاملہ عبارت النص میں آ گیا، اور دلالت النص میں ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ تو جن ہستیوں کو خود حضور مولا کائنات ارشاد فرمائیں کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ ذی مرتبت ہستیاں ہیں، تو پھر ان کے علم کا مقام کیا ہوگا اور ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نہج البلاغہ کے اندر میرے پاس دار الفکر عربی بیروت کا ایڈیشن ہے، اور شاید اب بھی گاڑی میں موجود ہو، اس میں آپ صفحہ 163 کے اوپر حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 116 ہے اور سن 16 ہجری کے متعلق ہے، اور جس کا عنوان مشہور اہل تشیع محقق عالم علامہ الشریف الردی جو 406 میں فوت ہو رہے ہیں، انہوں نے ہیڈنگ اور عنوان یہ قائم کیا کہ من کلام لہو علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب الى غزو الروم بنفسہ، کہ یہ سن 16 ہجری میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت اپنا خطبہ اور کلام جاری فرمایا تھا جب اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے مقابلے میں شام اور بیت المقدس کے اندر جہاد کے لیے
حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بنفس نفیس اسلامی مجاہدین کے لشکر کی قیادت فرمانا چاہتے تھے، خود بنفس نفیس لشکر میں شرکت فرمانا چاہتے تھے جہاد میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس حوالے سے جو مشورہ پیارے علی پاک مجھے عطا فرمائیں گے میں اپنے اس مشیر اعلیٰ کے مشورے کے اوپر عمل کروں گا۔ تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے یہ بات سن کے مشورہ جو ارشاد فرمایا وہ مشورہ یہ تھا کہ حضور ان شخصتا بنفسک الیہم، اگر آپ خود بنفس نفیس اس جہاد کے اندر شرکت فرمائیں گے سارے رومیوں پر واضح ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے حکمران حضرت عمر جیسی ہستی ان کے رہنما وہ اس وقت جنگ میں خود شامل ہے، وہ آپ کے خلاف دسیسہ کاری کریں گے، منصوبہ سازی کریں گے، اپنے شوٹر آپ پر مقرر کریں گے اور ہر صورت میں آپ کو ٹارگٹ کر کے شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اگر آپ جامع شہادت نوش میں آ گئے تو مجھ علی بن ابی طالب پر یہ معاملہ بالکل منکشف اور واضح ہے کہ حضور لیسا بعدہ کا مرجع ان یرجعون الیہ ہے، یہ مسلمانوں کی عظمت، شان و شوکت، ان کی رفعت، ان کی ترقی، ان کے امور و معاملات اس وقت تک بلندی کی طرف جا رہے جب تک امیر المومنین عمر آپ کی ذات بابرکات ان میں جلوہ گر ہے، اور اگر آپ جامع شہادت نوش میں آگے اس مہم میں تو مجھے علی پاک کو یہ نظر آتا ہے کہ لیسا بعدہ کا مرجع ان یرجعون الیہ، آپ کی شہادت اور وصال کے بعد مسلمانوں کو کہیں لوٹ کر آ کر پناہ پکڑنے کی روئے زمین پر جگہ ہی نہیں ملے گی۔ حضور میں آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دوں گا وہاں پر۔ آپ ایسا کیجئے کہ حضور آپ لشکر ترتیب دیجئے، اہل بلا اہل نصیحت جن کو بار بار آزمایا جا چکا ہے، ہر مشکل میں جو ثابت قدم رہتے ہیں، اسلام مسلمانوں کے لیے اہل خیر ہستی ہیں، آپ ان کو ان کا سالار مقرر کیجئے، اچھے اچھے مشیرین ان کے ساتھ کیجئے اور اللہ کا نام لے کر لشکر کو روانہ کیجئے۔ حضور اگر اللہ پاک فتح و نصرت اس سپر پاور رومن امپائر کے خلاف عطا فرمائے گا تو تلکا ما تریدو، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ ارادہ فرماتے ہیں۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت پیش آتی ہے اور مسلمان پہلے حلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو حضور عام مرکز میں موجود ہوں گے، ہماری شکست خوردہ فوجیں بھی آئیں گی، مجھ علی پاک کو پتہ ہے چند سال میں پھر آپ ان کو تیار فرما دیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے تو پھر مجھ علی پاک کو روئے زمین پر آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 137 آپ ابواب الاستسقاء میں حدیث صحیح ملاحظہ فرمائیں گے کہ کان الناس اذا قحطوا علی عہد عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جب بھی کہیں بارشیں نہ برستی، اذا قحطوا، لوگوں پر قحط آ جاتا، خشک سالی آ جاتی، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، مرکز سے ان کی مدد کی جاتی۔ حضرت امیر المومنین عمر باقی گورنروں کو خط لکھتے کہ فلاں طرف بارش نہیں برسی، لوگ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں، وہاں اجناس بھی بھیجی جائیں، غلے بھی بھیجے جائیں، سارے معاملات درست کیے جائیں، انتظامی سارے معاملات آپ فرماتے۔ اور جب امتحان بڑھ جاتا، مشکلات ہی مشکلات آگے آ جاتی، نماز استسقاء ادا ہوتی، استغفار ہوتی، صدقہ خیرات ہوتے، دعائیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا، امتحان لمبا ہوتا چلا جاتا۔ اور جب آپ دیکھ کے کہ اب مرکز بھی زیادہ مدد نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں، تو پھر آپ بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح پہلی جلد کے اندر ابواب الاستسقاء میں دیکھیں گے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنے گھر سے چلتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمہ، کیونکہ خاندان بنی ہاشم میں وہ اس وقت سب سے بزرگ ترین ہستی تھی، محبوب کریم علیہ السلام کے انتہائی مہربان شفیق اور پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ۔ مدینہ طیبہ دو حصوں میں تھا، عالیہ سافلہ، ذرا اونچائی کی طرف، وادی کی طرف نیچے مکانات۔ حضرت عباس کو محبوب علیہ السلام نے ان کے مکہ شریف سے آنے کے بعد ایک حویلی عطا فرمائی تھی، انتظام ذرا سافلہ، نیچے کی طرف وادی کی طرف فاصلہ تھا مسجد نبی شریف اور حضرت عباس کے گھر میں۔ حضرت عمر نہایت عاجزی ان کے ساری محبت و اخلاص کے ساتھ آپ سفر فرماتے اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے دروازے اقدس پر پہنچتے، سلام پیش کرتے۔ حضرت عباس فوراً کرم فرماتے، امیر المومنین کی جلوہ گری پر خوش بھی ہوتے اور آ کر ملاقات کرتے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہذہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ محبوب کے پیارے چچا جان ہیں اور یہ محبوب علیہ السلام کی امت ہے جو ہلاکت اور تباہی کے کنارے پر گئی کھڑی ہے۔ حضور ہم نے سارے معاملات کر لیے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، بارش نہیں برس رہی اور اب انتظامی طور پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کریم آپ کرم فرمائے، آپ مسجد شریف میں تشریف لائیں، میں تمام اہل مدینہ کو جمع کرتا ہوں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوں گے ہم آپ کی ذات کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں گے، اللہ پاک فوراً ہم پر کرم نوازی فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت، حق چاہ یار، حیدری، یا علی۔ استاد العلماء، سبحان۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا جب سن 11 ہجری میں وصال اقدس ہوا ہے، یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی صبح کو، پیر کی دوپہر کو، جون سن 632 عیسوی میں، تو کتابوں کے مطابق 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی مبارک تعداد ہے، اور اس اتنی بڑی تعداد میں سیدنا عمر کا یہ امتیازی مقام ہے کہ کان رأیہ موافقا بالوحی کتاب۔ کئی مواقع ایسے ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں پوری صحت کے ساتھ کہ جو رائے آپ نے پیش کی، آپ کی رائے کی تائید میں کلام الہی نازل ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا عمر پر شیطان کا تو اثر ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو محفوظ من اللہ ہستی ہیں۔ یہ آج کل کہہ رہے ہیں نا جی معصوم اور محفوظ کا بڑا ایک ڈیفرنس اور بڑا معاملہ، اور بس جی جس کو آپ نے محفوظ مان لیا آپ تو اس کو معصوم مان رہے ہیں، آپ تو رفتیوں کے رستے پر چل رہے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب ذرا ہمیں سمجھا دیا جائے، کیا اللہ کی محفوظ ہستیاں نہیں ہوتی ہیں جن پر کبھی بھی شک؟ قرآن پاک میں کیا بات ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ پاک نے شیطان کو فرمایا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، بے شک تو 9.25 لاکھ سال سے میری اطاعت بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ وجود ناری ہے، اس کا ایک روح ہے اس کی جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اور جسم اس کا چونکہ بشری تو ہے ہی نہیں، وہ آگ کے جوہر سے اس کا جسم اللہ پاک نے خلق فرمایا، اس کو ہماری طرح کو کھڑا ہونے کے لیے نیچے زمین کی تو ضرورت ہے نہیں، تو جن تو جہاں چاہے فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی پہلے آسمان تک 500 سال کے راستے زمین سے لے کر آسمان تک نہ فضا میں اس نے کوئی مقام چھوڑا 9.25 لاکھ سال میں، اور نہ جناب اس نے زمین پر کوئی مقام، نہ سمندر اور پانی پر کوئی مقام، ہر جگہ سجدے کیے، قیام رکوع کی، اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی۔ لیکن جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں بجا لایا، اللہ پاک نے فرمایا نکل جا، میرا تو قانون ہے، لاکھ کوئی میری ربوبیت پر ایمان رکھے، الوہیت پر ایمان رکھے، میری اطاعت کرے، عبادت کرے، میں یہ اطاعتیں، عبادتیں، زہد و تقوی قبول تب کرتا ہوں جب میرے پیاروں کا ادب اور تعظیم موجود ہو۔ ہاں جی، فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انک رجیم، تو ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی، یا اللہ پاک مجھے مہلت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے، اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اب اس نے کہا رب کریم تو اپنے ارشادات اور کلمات کو نہیں بدلتا، ان کے خلاف نہیں فرماتا، اب مہلت مجھے مل گئی، تو قیامت سے پہلے میری پکڑ اور گرفت تو نہیں فرمائے گا۔ تو جب تو نے میری گرفت فرمانی نہیں چکے، تیری تو ذات بابرکات نے فرما دیا انک من المنظرین، تو جب مجھے مہلت مل گئی اب قیامت تک، تو جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی جتنی اولاد ہے میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اس نے اٹھا کر کہا قرآن پاک میں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، وقوع فعل جناب مستقبل میں ہوگا پوری تاکید کے ساتھ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں جتنی بھی اولاد آدم علیہ السلام ہے سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہم ضمیر جمع مذکر کی ہے، مفعول بہی کی یا منصوب متصل، لیکن آگے تاکید ہے اجمعین، کسی کو شک نہ رہ جائے، کسی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، بنی آدم میں سے سب کو اغوا کروں گا ضرور بالضرور۔ ساتھ ہی آگے کا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اولاد آدم علیہ السلام میں سے تیرے وہ بندے جو مقام اخلاص پر فائز اور مخلص ہیں، ان پر میرا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکے گا۔ ہاں جی،
وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے، ان کو میں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکوں گا. یہ خود وہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک اس کی حکایت کر رہا ہے، اس کی بات کو بیان. اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 519 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر کے متعلق ارشاد فرمایا، ما سلک عمر فجن، میرا پیارا عمر ایک راستے ایک وادی میں تشریف لا رہا ہو اور آگے خاص ابلیس شیطان بھی آ جائے، فرمایا ابلیس کی جرت نہیں کہ میرے عمر کے سامنے ٹھہر سکے، اس راستے پر چل سکے جس راستے پر میرا پیارا عمر تشریف لا رہا ہو. فرمایا الا اتخذ الشیطان فجا غیر فج عمرہ، شیطان مجبور ہو جائے گا اپنا راستہ تبدیل کرنے کے اوپر. تو حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں کہ پیدائشی طور پر تو ان میں عصمت کا جو مادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس طبیعتوں میں ہوتا ہے، جبلت میں ہوتا ہے، فطرت اور نیچر میں ہوتا ہے،